بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار ممبر پر جلوہ فروز ہوئے تو 3 بار فرمایا آمین آمین آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 بار آمین کہنے کا سبب کیا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں نے ممبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہوا وہ شخص جس نے ماہ رمضان کو پایا پھر بھی بخشا نہ گیا، تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہوا وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا، تو میں نے کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہوا وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، تو میں نے کہا آمین۔ ناظرین، اس حدیث پاک پر غور کیجئے۔ 3 کاموں پر ہلاکت کا اندیا دیا گیا ہے۔ پہلا کام ہے ماہ رمضان کے آنے پر جو عبادت کر کے اپنے آپ کو بخشوا نہ لے تو نبی پاک نے اس کے لیے آمین فرمایا۔ تو لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ماہ رمضان کی عزت کریں، اس مہینے کی قدر کریں اور اس مہینے میں اس طرح عبادت کریں کہ اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول فرما لے اور ماہ رمضان ہمارے لیے بخشش کا سامان بن جائے۔ دوسری جو اہم ترین بات اس میں ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر، آپ پر درود و سلام پڑھنا۔ تو نبی پاک پر درود و سلام پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا حکم دیا، احادیث میں اس کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، لیکن جو اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھتا وہ بہت بڑا گستاخ ہے، بہت بڑا محروم ہے اور وہ ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا پھر بھی آپ پر درود نہ پڑھا تو جبرائیل نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی اور نبی پاک نے اس پر آمین فرمایا۔ لہذا اپنا معمول بنا لیں کہ دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، گھر میں ہو یا سکول میں ہو یا بازار میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمد یا احمد یا آپ کا کوئی بھی لقب سنیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یہ بھی ایک درود ہے۔ لہذا درود پاک سے محروم نہ رہیں، درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ اس حدیث پاک میں جو تیسری بات ارشاد ہوئی اور وہ ہے والدین کی بڑھاپے میں خدمت نہ کرنا، کیونکہ یہ بھی ہلاکت و بربادی کا سبب ہے۔ تو لہذا ضروری ہے کہ اگر والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں اس وقت ان کو ہماری محبتوں اور ہماری توانائیوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اولاد اپنے والدین کی بڑھاپے میں خصوصی خدمت کرے، بڑھاپے میں خصوصی طور پر اپنے والدین کا لحاظ کریں، خیال کریں، ان کی پسند ناپسند، ان کی میڈیسن اور ان کی خدمت، ان کے دل کو خوش کرنے کا اہتمام کریں۔ اور یقیناً یہ وہ عظیم سعادت ہے جس کی وجہ سے بندہ جنت حاصل کر لیتا ہے، ورنہ اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا پھر بھی وہ بخشا نہ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین فرمایا۔ تو آج کے اس مختصر سے کلپ میں ہمیں 3 باتیں سیکھنے کو ملی۔ ایک یہ ہے کہ ماہ رمضان کی قدر کریں، دوسری یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں، اور تیسری یہ ہے کہ والدین کی خدمت میں کبھی کوتاہی نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔